السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اسلام میں فرقہ واریت کے اختلافی نظریات و عقائد میں اس قدر افراط و تفریط پائی جاتی ہے کہ بعض مسالک تعصب و ذاتی عناد کا رویہ اپنا کر ایک دوسرے پر شرک و بدعت کے الزام عائد کرتے ہیں اور بلا جواز نکتہ چینی و تنقید کو اپنا شعار بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کی شرط اور بنیاد ہے، مگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور جذبات و احساسات کا اظہار بھی بعض گروہوں کی جانب سے تنقید کا ہدف بنتا ہے۔ لہٰذا آئیے قرآن و احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں ایک سچے مومن یعنی عاشق رسول کے ایمان کی حقیقت سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ اس حوالے سے عنوان گفتگو ہے، عجیب تر اور بہتر ایمان کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید سورۃ البقرہ میں مومنین کی علامت بیان فرمائی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور مومن وہ جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یہاں الفاظ ہیں اشد حبا، شدید محبت کے، یعنی ٹوٹ ٹوٹ کر چاہنا، جس کو ہم اپنی زبان میں عشق کہتے ہیں، اور یہ جذبہ عشق دلوں میں ہی جاگزیں ہوتا ہے۔ لہٰذا بندے کا اللہ سے اٹوٹ قلبی تعلق ایمان کی علامت ٹھہرا۔ امام احمد رضا ایک سوال کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ اگر بندہ اللہ سے محبت کرے اور وہ محبت اس کے دل میں راسخ ہو جائے اور اس کے ثمرات بھی نظر آئیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنی محبت کو عشق سے تعبیر کرے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شدید محبت کا جذبہ رکھنے والوں کے ایمان کو عجیب تر یعنی ایک جہت سے بہتر ایمان، اعلیٰ ایمان قرار دیا۔ اسی کیفیت ایمان، جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق و تائید جن درجنوں احادیث رسول سے ہوتی ہے، آئیے ان میں سے چند ایک کو اپنی فہم کا حصہ بناتے ہیں۔ پہلی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے راوی عمر بن شعیب ہیں، صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس علم و حکمت میں تشریف فرما تھے۔ آقا نے صحابہ سے دریافت فرمایا، ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، صحابہ بتاؤ تمہارے خیال میں عجیب تر ایمان کس کا ہے، یعنی حیران کن ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے جواباً عرض کی، قالوا الملائکہ، کہا فرشتوں کا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وما لهم لا یؤمنون وهم عند ربهم، فرشتوں کا ایمان عجیب کیسے ہوا؟ وہ تو ہمہ وقت بارگاہ خداوندی میں رہتے ہیں، یعنی تجلیات انوار الہیہ کا براہ راست مشاہدہ کرتے ہیں۔ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون ایمان لائے گا؟ پھر صحابہ اکرام نے عرض کی کہ آقا، عجیب تر ایمان اگر فرشتوں کا نہیں تو پھر فالنبیون، پھر عجیب ایمان نبیوں کا ہو سکتا ہے۔ اس پر حضور نے فرمایا، وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنزِلُ عَلَيْهِمْ، نبیوں کا ایمان عجیب کیسے ہوا؟ ان پر تو براہ راست اللہ کی وحی اترتی ہے، یعنی معرفت الہی سے آشنا ہوتے ہیں، اللہ کی عطا کردہ بصیرت سے اس کی وحدانیت اور خالق و مالک ہونے کی موجودگی کا مشاہدہ کرتے ہیں، پھر ان کے ایمان میں عجیب بات کیا ہوئی؟ اس پر پھر صحابہ نے عرض کی، فقال فنحن، اگر فرشتوں اور نبیوں کا ایمان عجیب تر نہیں تو آقا پھر ہم ہی ہوں گے، یعنی پھر عجیب حیران کن ایمان ہم صحابہ کا ہی ہو سکتا ہے۔ اس بات پر پھر آقا نے فرمایا، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، تمہارے ایمان میں عجیب بات کیا ہوئی؟ یعنی تمہاری آنکھوں کے سامنے جمال مصطفیٰ رہتا ہے، نزول وحی کے روح پرور منظر دیکھتے ہو، میری انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، ڈوبا ہوا سورج واپس عصر کے وقت پلٹ جاتا ہے، جانور سجدہ کرتے ہیں، درخت سلام بھیجتے ہیں، یعنی جن کی آنکھوں کے سامنے معجزات رونما ہو رہے ہوں، تو پھر یہ سب معجزات دیکھ کر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اور کون ایمان لائے گا؟ اس لیے تمہارا ایمان عجیب کیسے ہوا؟
پھر صحابہ اکرام نے عرض کی آقا اس کے بعد ہمارا علم جواب دے گیا، اب آپ ہی ارشاد فرمائیں کہ عجیب ایمان کن کا ہے؟ پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فقال ان اعجب الخلق علیہ ایمان لقوم یکونون من بعدی لیجدون، عجیب ایمان ان کا ہوگا جو لوگ تمہارے بعد آئیں گے، یعنی انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور میرے معجزات کا ڈائریکٹ مشاہدہ بھی نہیں کیا ہوگا، بس سنا ہوگا اور میرے بارے میں کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ کوئی والضحیٰ کے چہرے والا تھا جس کے مکھڑے سے چاند اور سورج بھی روشنی کی خیرات لینے آتے تھے، اور جس کے حسن اخلاق کے جلووں کی تابانیوں سے کائنات کے اندھیرے چھٹ گئے اور انسانیت اپنی معراج کو پہنچی۔ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، صرف سنا ہوگا، اور سن کر بن دیکھے ایمان لائیں گے، عجیب تر ایمان ان کا ہوگا۔ اس بن دیکھے ایمان کی کیفیت پر ترجمان اہل سنت امام احمد رضا بھی پکار اٹھے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ایک جاں کیا 100 جہاں فدا، اس سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہاں عجیب تر ایمان کی ایک علامت بیان ہو رہی ہے، مگر عجیب تر ایمان کی حقیقت اور اعلیٰ ایمان ایک جہت سے کا راز جاننے کے لیے چند احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید مطالعہ کرنا ہوگا۔ ناظرین، گفتگو جاری ہے، پارٹ 2 ملاحظہ فرمائیں۔